الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طلاق السنة، جسے ہم طلاق سنی یا سنی طلاق کہتے ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے لحاظ سے وہ طلاق جو جائز ہے اور جو طلاق صحیح ہے، اس کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا، عدد الطلاق حال اعقائہ، یہ دونوں بھی صحیح ہونے چاہیے، یعنی عدد الطلاق میں وہ ایک طلاق دے، حال اعقائہ میں حالت طہر میں مجامعت سے پہلے طلاق دے۔ یہ حال اعقائہ میں یہ دونوں چیزیں اگر صحیح ہوں گی تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ طلاق سنی کہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک میں خرابی پیدا ہو جائے، یعنی حالت طہر میں وہ طلاق نہ دے لیکن دے ایک ہی طلاق، تو کیا طلاق سنی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ اسی طریقے سے وہ دے ایک وقت میں تین چار طلاق دے لیکن حالت طہر میں اور ملاقات سے قبل دے، تو کیا اسے طلاق سنی کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ شریعت کے لحاظ سے یہ طلاق نہیں ہے جیسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اسے سمجھنا ضروری ہے، یہ طلاق سنی ہے۔ اب طلاق بدعی، یہ نام ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ طلاق بدعی کیا ہے؟ هو الطلاق الذي يوقعه الرجل على وجه المحرم الذي نهى عنه الشارع ويكون بأحد أمرين عدد الطلاق حال إعقائه۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی وہی چیز آئی ہے، یعنی وہ ایسی طلاق جو آدمی دے حرام وجہ سے، یعنی ایسی طلاق جو ممنوع اور حرام طریقہ ہے دینے کا، اس طریقے سے دے وہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کی دو صورتیں ہیں، طلاق کی تعداد اور طلاق دینے کی حالت۔ تعداد کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر آگے ذکر کیا، فَإِن طَلَّقَهَا ثَلَاثًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَفَرِّقَاتٍ فِي طُهُرٍ وَاحِدٍ أو طلقها وهي حائض أو نفسا أو طلقها في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فإن هذا طلاق بدعي محرم۔ یعنی ایک شخص طلاق دے ایک ہی ساتھ تین طلاق دے، یا ایک ہی طہر میں الگ الگ حساب سے طلاق دے، ایک ہی طہر میں، یعنی جس میں ایک ہی طلاق اس کو دینی چاہیے وہ ایک ہی طہر میں ایک مرتبہ دے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ دے، یعنی کہنے کا مطلب ایک طہر میں الگ الگ حساب سے طلاق دے، یا پھر وہ خاتون حائضہ ہو یا وہ نفاس میں ہو اس موقع پر طلاق دے، یا پھر وہ طہور کی حالت میں طلاق دے لیکن مجامعت کے بعد، ملاقات کے بعد طلاق دے۔ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلَهَا، یعنی طلاق دے لیکن اس سے پہلے اس حاملہ ہے یا نہیں ہے اس کی وضاحت نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ اگر وضاحت ہو گئی ہے، اگر پتہ چل گیا کہ یہ حاملہ ہے، اس کے بعد وہ طلاق دے رہا ہے، تو طلاق صحیح ہے، کوئی حرج کی بات۔ لیکن اگر ابھی پتہ نہیں چلا، پتہ کب چلتا ہے؟ پتہ تبھی چلتا ہے جب عورت اپنے ماہواری دنوں سے پاک ہوتی ہے، تو اس سے اس بات کا پتہ چلا، اگر اس کے حمل کا پتہ نہ چلا ہو۔ فَإِنَّ هَذَا طَلَاقٌ بِدْعِيٌّ مُحَرَّمٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا شَرْعًا، یہ طلاق بدعی ہے، محرم ہے، حرام ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ وَفَاعِلُهُ آثِم، اور اس کا کرنے والا یعنی ایسی طلاق دینے والا گنہگار ہوتا ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی طلاق سنی آپ نے سمجھ لیا تھا، دونوں میں بھی دونوں چیزیں ہیں، عدد الطلاق حال اعقائی۔ عدد الطلاق میں، طلاق سنی میں کیا ہونی چاہیے؟ صرف ایک، ٹھیک ہے، صرف ایک۔ حال اعقائی میں کیا ہونا چاہیے؟ حال اعقائی میں ہونا چاہیے کہ وہ طہر کی حالت میں مجامعت سے پہلے، یہ لازم ہے، تب طلاق دے۔ یہ طلاق سنی ہے۔ اب طلاق بدعی کیا ہے؟ آپ سے پوچھا جائے طلاق بدعی کیا ہے؟ طلاق بدعی یہ ہے کہ کوئی شخص ایک کے بجائے ایک ہی وقت میں تین چار پانچ چھ سات آٹھ طلاقیں دے رہا ہو،
یہ کیا ہے؟ یہ طلاق بدعی ہے، اگرچہ وہ طہر کی حالت میں دے، طہر کی حالت میں دے، پاکی کی حالت میں بیوی کو ہاتھ نہ لگایا وہ اس حالت میں دے، پھر بھی وہ طلاق بدعی کہلائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی چیز عدد الطلاق میں اختلاف آ گیا۔ عدد الطلاق میں کیا ہوا؟ وہ ایک کے بجائے تین چار دیا، یا پھر مثال کے طور پر حال و ایقائی کے حساب سے کہ حیض کی حالت میں دے، نفاس کی حالت میں دے، یا پھر کیا کہتے ہیں مجامعت کے بعد دے، یہ ساری چیزوں کے بعد اگر طلاق دے، یہ کیا کہلائے گا؟ طلاق بدعی کہلائے گا۔ اور یہ طلاق بدعی صحیح حرام ہے، نبی نے یعنی اس کا کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اور اس کے بعد فالطلاق البدعي في العدد يحرمها عليه حتى ينكح زوجا غيره۔ طلاق بدعی عدد کے اعتبار سے جمہور کے بقول ایک ہی وقت میں تین طلاقیں بیوی کو شوہر پر حرام کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ ان کے قول کے حساب سے ایک ہی وقت میں تین طلاقیں جائز ہیں اگر کوئی شخص دے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، واللہ اعلم۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی طلاق قابل قبول ہے، ہم نے احادیث پڑھی ہیں اور اس کے ضعف اور صحیح ہونے کے تعلق سے ہم نے بات کی ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی الثالثہ، یعنی اگر کوئی تیسری طلاق دے دے، والطلاق البدعی فی الوقت یستحب له مراجعتها منه لحدیث ابن عمر، یعنی انہوں نے ایک دلیل دی اس کے تعلق سے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، یعنی اگر تیسری طلاق دے دے تو حلال نہیں ہے اس کے لیے کہ یہاں تک کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے۔ تو ایک ہی وقت میں تین طلاقیں اگر کوئی شخص دے تو وہ طلاق بدعی تو کہلائے گی، لیکن اس کی وجہ سے اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ صاحب کتاب کا کہنا ہے، لیکن راجح مسئلہ یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ طلاق ایک مجلس میں تین طلاقیں ایک ہی شمار کی جاتی ہیں، اس کے تعلق سے ہم نے واضح احادیث پڑھی ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی کو دوبارہ شک ہے تو دوبارہ وہی حدیث پر جائے اور چیک کرے۔ والطلاق البدعی فی الوقت یستحب له مراجعتها منه، یعنی طلاق بدعی اگر کوئی شخص دے، طلاق بدعی امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا، طلاق بدعی اگر کوئی شخص دے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ رجوع کر لے۔ کیا ہے اس کے لیے مستحب ہے؟ کہ وہ رجوع کرے، لحدیث ابن عمر، کیونکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ انه طلق امرأته وهي حائض فامره النبی بمراجعتها، انہوں نے ایک حائضہ عورت کو طلاق دیا تھا، اپنی بیوی کو، یعنی ان کی بیوی تھی، حائضہ تھی، طلاق دیا تو اللہ کے نبی نے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ وَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تُطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، اگر رجوع کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اپنے پاس اسے روکے رکھے، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر چاہے تو طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس روکے رکھے، طلاق نہ دے، ٹھیک ہے۔ حکم الطلاق البدعی، طلاق بدعی کا حکم کیا ہے؟ پہلی چیز ہم نے طلاق کے تعلق سے ذکر کی کہ طلاق بدعی کہتے کس کو ہے، پھر طلاق بدعی کا حکم کیا ہے؟ یحرم علی الزوج ان یطلق طلاقا بدعیا، حرام ہے شوہر پر کہ وہ طلاق دے، طلاق بدعی، ٹھیک ہے، بدعی طلاق دے، سواء فی العدد او الوقت، چاہے وہ عدد میں ہو یعنی ایک ساتھ تین ہو، یا وقت کے لحاظ سے ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ عدد کے اعتبار سے ہو یا وقت کے اعتبار سے ہو۔ عدد کے اعتبار سے کیسے ہوگا؟ عدد کے اعتبار سے ایک وقت میں تین یا چار یا پانچ ایسے دے گا وہ، یہ طلاق بدعی کہلائے گی، یا وقت کے لحاظ سے یعنی وہ حیض کے وقت دے، نفاس کے وقت دے، یا طہور کی حالت میں مجامعت کے بعد دے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اگر حمل ظاہر نہیں ہوا ہے تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ طلاق بدعی کہلاتے ہیں۔
لقوله تعالی الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، فامساکم بمعروف او تسریح باحسان، اگر رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھو یا پھر اچھے طریقے سے چھوڑ دو۔ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اللہ کا ارشاد ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تم اپنی عورتوں کو طلاق دیتے ہو تو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت میں طلاق دو۔ عدت سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ای طاہرات من غیر جماع، یاد رکھیے گا بار بار آ رہا ہے لعدتہن، آپ کو یاد رہنا چاہیے لعدتہن سے مراد کیا ہے کہ وہ پاک ہوں، ان سے جماع نہ کیا گیا ہو۔ وَلِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ لما طلق زوجته وهي حائض امره النبی بمراجعتها، کیونکہ جب عمر رضی اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے طلاق دیا تھا اپنی بیوی کو جبکہ وہ حائضہ تھی، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم رجوع کرو۔ وَيَقَعُ الطَّلَاقُ الْبِدْعِي كَالسُّنِّ، طلاق بدعی واقع ہو جائے گی جیسے سنی واقع ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ طلاق بدعی واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ یعنی کوئی شخص طلاق بدعی دے اور وہ کہے کہ نہیں یہ تو واقع نہیں ہوئی، نہیں واقع ہو جائے گی۔ کالسنی، سنی، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر ابن عمر بمراجعتی زوجتی، اللہ کے نبی نے عبداللہ بن عمر کو رجوع کا حکم دیا تھا اپنی بیوی سے۔ ولا تكون الرجعة الا بعد وقوع الطلاق، اور رجوع نہیں ہے یہاں تک کہ طلاق کے بعد، اگر طلاق واقع نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی نہیں کہتے کہ رجوع کرو، ٹھیک ہے؟ تو رجوع کہیں، اللہ کے نبی نے رجوع کا لفظ ذکر کیا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ طلاق حیض کی حالت میں واقع ہو گئی تھی۔ وحینئذ تحسب هذه التطلیق من طلاقها، تو اس وقت یعنی اس وقت جو ہے پھر ایک طلاق جو ہے حساب لگایا جائے گا اس کی طلاقوں میں سے، یعنی ایک شوہر کے پاس تین طلاق کے آپشنز ہوتے ہیں، یعنی تین بار وہ طلاق دے سکتا ہے، تو اس میں سے ایک ختم ہو چکا ہے، اب اس کے پاس صرف دو بچے ہوئے ہیں، جن میں سے ایک میں وہ رجوع کر سکتا ہے اور تیسری آخری میں رجوع کا حق بھی اس کے پاس نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا کہ طلاق بدعی واقع ہوتی ہے۔ اب رہا مسئلہ، ایک مسئلہ جو ہے سمجھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ اگر بیک وقت تین طلاقیں دے تو کیا واقع ہوگی؟ تو اس مسئلے کے تعلق سے اہل علم کے اقوال ہیں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے، کیونکہ کئی لوگوں کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ یہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، احناف کے پاس واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن واقع دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ جیسے ذکر کیا گیا ہے کہ اس مسئلے میں علماء کے چار اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ سب واقع ہو جائیں گی، جتنی طلاقیں سب، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ایک طلاق بھی واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ بدعت و حرام ہے، ٹھیک ہے، طلاق بدعی کہتے ہیں اس کو، یہ حرام ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر مطلقہ سے دخول کر لیا گیا ہو تو تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی، بصورت دیگر ایک واقع ہوگی، یعنی اگر جس کو طلاق دیا ہے اس سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر تین واقع ہوں گی، اگر ملاقات نہیں ہوئی ہے تو ایک واقع ہوگی، واللہ اعلم، یہ بھی ایک قول ہے۔ لیکن چوتھا قول یہ ہے کہ عورت سے دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، صرف ایک رجعی ہی طلاق ہوگی۔ زیادہ درست بات یہ ہے کہ ابن عباس اور ابن اسحاق کا یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے، یہی سب سے زیادہ درست ہے، یعنی اگر ملاقات کی ہو یا نہ کی ہو، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی، یہی سب سے زیادہ درست ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کیونکہ اس میں بہت اختلاف ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسند مسلم کی روایت ہے، کیا ہے کہ عہد رسالت میں ابو بکر کے دور خلافت، عمر کے خلافت کے ابتدائی 2 سال تک تین طلاقیں ایک طلاق ہی شمار ہوتی تھیں۔ کس کا قول ہے؟ ابن عباس کا، کہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں
اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں، اللہ کے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ابتدائی 2 سال میں 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھی۔ پھر عمر نے فرمایا لوگوں نے ایسے معاملے میں جلدی کی ہے جن میں ان کے لیے سہولت دی گئی تھی، بس چاہیے کہ ہم اسے نافذ کر دیں۔ لہٰذا آپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے اسے ان پر جاری کر دیا، یعنی تینوں طلاقوں کے بیک وقت واقع ہونے کا حکم دے دیا، کیونکہ اس میں انہوں نے جس میں سہولت ملی تھی، لوگوں نے اس میں جو ہے جلد بازی کا معاملہ کرنا شروع کر دیا تھا، یعنی غلط فائدہ اٹھا رہے تھے اس چیز کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا کہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی ایک وقت میں اگر کوئی دے گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں تھا بس خاص۔ اللہ کے نبی نے 3 طلاقیں ایک ہی شمار کی تھی، ٹھیک ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، یاد ہوگا آپ کو۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے کہ نبی کو خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے ڈالی ہیں، تو آپ غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے جبکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔ حتیٰ کہ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر ڈالوں؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ نبی غصہ ہو گئے کہ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں کیسے ہوتی ہیں۔ ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہی طلاق شمار ہوتی ہے، اور اس پر اہل علم کا یعنی بہت سے صحابہ کا بھی قول ہے، جیسے ابن عباس، یعنی ایک وقت میں کوئی شخص 3 طلاقیں دیں تو وہ ایک ہی مانی جائے گی۔ اس پر ابن عباس اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں ماننے والے ہیں، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، علی ابن مسعود، اکرمہ، طاؤس، امام طاؤس وغیرہ اسی کے قائل ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے، ابن قیم بھی اسی کے قائل ہے، شیخ بن باز رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں اگر اکٹھی چیتی جائے تو ایک ہی شمار ہوتی ہیں۔ اور سعودی مجلس افتاء اگر مرد اپنی بیوی کو ایک ہی لفظ کے ساتھ 3 طلاقیں دیں تو علماء کے صحیح تر قول کے مطابق صرف ایک ہی طلاق واقع ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی، دوسرے 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ کوئی دیتا ہو، اس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے اہل علم کا، یعنی اختلاف ہے لیکن بعد میں بہت سارے ائمہ نے اس میں یہ موقف ظاہر کیا، اور یہی موقف صحیح بھی ہے، ٹھیک ہے، کئی لحاظ سے صحیح بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا، غالباً جو ہے وہ اس طلاق ثلاثہ کو اگر مان لیا جائے تو پھر کتنے فسادات ہوتے ہیں اور پھر کیسے کیسے لوگ طریقے استعمال کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اور طلاق بدعی واقع ہوگی۔ المسألۃ السادسہ الرجعہ، ٹھیک ہے۔ رجوع کا بیان، ٹھیک ہے، الرجعہ رجوع کا بیان، تعریفها لغة المرة من الرجوع، وشرعا إعادة زوجته المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد، ٹھیک ہے۔ رجوع کہتے کس کو ہیں؟ رجوع ہے کہ لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی کیا ہے؟ المرۃ من الرجوع، یعنی رجوع کرنا ایک مرتبہ، یعنی ایک بار ایک مرتبہ رجوع کرنا، رجوع۔ اور شرعی تعریف کیا ہے کہ جس کو یعنی جس خاتون کو طلاق دی گئی ہے وہ غیر بائن ہو، بائن معلوم نا، بائن طلاق، طلاق ثلاثہ جس کو دی جاتی ہے، تیسری طلاق، اور وہ بائن ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ رجوع کا حق نہیں رکھتی، نہیں رکھا جاتا اس میں۔ تو ایسی خاتون کو یعنی جس کو شوہر نے طلاق دی ہو، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو غیر بائن طلاق دی ہو تو وہ اس کو رجوع کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، وہ غیر بائن کے بغیر طلاق دی ہو تو رجوع کر سکتا ہو، کسی عقد کے
بغیر، ٹھیک ہے، الا ما كانت علیہ قبل الطلاق بدون عقد، بغیر عقد کے، یعنی ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے بغیر عقد کے، اور غیر بائن طلاق ہو، غیر بائن ہو تو وہ رجوع کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، ٹھیک ہے۔ مشروعیتها، مشروعیت کیا؟ دل علی مشروعیت الرجعہ الکتاب والسنہ والاجماع، کہ رجوع جو ہے جائز ہے کتاب، سنت اور اجماع سے۔ اما الکتاب قول تعالی وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، وقول تعالی اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف ای بالرجعہ، بالرجعہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں بشرط یہ کہ ان کا ارادہ اصلاح کا ہو، ٹھیک ہے، رجوع کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کرنے پر آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بہترین طریقے سے رخصت کر دو، ٹھیک ہے، چاہو تو رجوع کر لو، چاہے تو چھوڑ دو۔ اور سنت سے دلیل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث گزر چکی ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا کہ رجوع کر لو۔ وہ اجماع العلماء، اور علماء کا اجماع ہے کہ الا ان من طلق دون الثلاث فان له الرجعہ فی العدہ، تیسری طلاق کے علاوہ اگر طلاق دی ہو پہلی اور دوسری تو اس میں رجوع کا حق ہے عدت کے، عدت کے اندر، ٹھیک ہے، عدت کے اندر۔ تو رجوع انسان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ رجوع کا طریقہ وہی ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اپنے پاس لا لے اور اپنے پاس اس کو رکھ لے۔ لیکن اگر رجوع نہیں کرے گا تو، اگر وہ رجوع نہیں کرے تو پھر کیا ہوگا؟ 3 حیض گزریں گے، اس کے بعد اس کی بیوی آزاد ہو جائے گی، اور یہ شوہر نکاح کر سکتا ہے دوبارہ، یہ شوہر دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ اگر نہیں کرنا ہے اسے دوبارہ نکاح تو عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر لے، اب یہ اس کی بیوی نہیں رہتی۔ یہاں ایک مسئلہ قبل اس کے کہ آگے بڑھے، ایک بہت اہم مسئلہ ہے، وہ یہ کیا کوئی خاتون کو کسی شخص نے، یعنی اس کے شوہر نے طلاق دیا ہو، اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور رجوع کی جو میعاد ہے، جو حد ہے، وہ گزر گئی، جو میعاد گزر گئی اور وہ نکاح سے آزاد ہو گئی، یعنی اس نکاح سے آزاد ہو گئی، وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو ایسی خاتون، ایسی خاتون جو پہلے اس کی بیوی تھی، اب رجوع کا حق بھی چلا گیا کیونکہ وہ 3 حیض گزر چکے ہیں۔ ہاں، نکاح کا حق ہے اس کو، دوبارہ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن رجوع کا حق چلا گیا۔ تو کیا ایسی خاتون اپنے اس شوہر سے پردہ کرے گی؟ اگر وہ شوہر اس کے پاس جائے، یعنی اپنے بچوں سے، یعنی اس کے بچے جو ہے وہ اس کی بیوی کے پاس ہوں، یعنی جو پہلی بیوی تھی اب تو طلاق یافتہ ہو چکی ہے، تو اس کے پاس جائے اور اس سے ملاقات کرنے اپنے بچوں سے، تو کیا ایسی عورت اپنے اس شوہر سے پردہ کرے گی؟ پرانے شوہر سے جو اس کا شوہر تھا، اب تو نہیں ہے، اور رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا، یعنی رجوع کا میعاد، پردہ کرے گی؟ تو اہل علم کا قول یہی ہے کہ عورت اب پردہ کرے گی، وہ اس کے لیے نامحرم ہے۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ دوبارہ دہراتا ہوں کہ ایک خاتون نے، مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق دینے کے بعد 3 حیض تک رجوع کرنے کا حق حاصل ہے نا، ثلاثۃ محیض، 3 حیض، 3 حیض میں رجوع کر، اب نہیں کرا وہ رجوع، طلاق دیا اور نیت یہ تھی کہ بس آزاد ہو جائے، چھوڑے اس کو، جو ہے اس سے مجھے دوبارہ شادی کرنی ہی نہیں ہے، ہو گیا، اور 3 حیض گزر چکے، طلاق بائن، یعنی اب طلاق ہو چکی پوری، لیکن بچے اس کے پاس ہیں، اس عورت کے پاس ہی بچے ہیں، وہ بچے لے کر چلی گئی۔ اب یہ کیا شوہر جس نے طلاق دیا تھا، یہ اپنی بیوی سے، اس بیوی سے کبھی ملاقات کرے، وہ جائے اس سے ملنے کے لیے، تو کیا وہ عورت
وہ عورت جس کے 3 حیض گزر چکے تھے، اب اس کے لیے دوبارہ نکاح کرنا ہے اس سے، وہ عورت اس سے پردہ کرے گی یا یہ کہے گی یہ تو میرا پرانا شوہر تھا نا، اب کیا ضرورت اس سے پردہ کرنے کی، یہ میرا پرانا شوہر تھا؟ نہیں، پردہ کرے گی اب، پردہ کرے گی، کیونکہ اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی۔ سمجھا ہے مسئلہ؟ یہ ضروری ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے، ہم ہر چیز کو جو ہے بہت، جسے کہتے ہیں سہولت سے لے کر چلتے ہیں، آسانی سے لے کر پردے کی ضرورت، بھائی پرانی بیوی تھی ہماری، جو پہلی بیوی تھی، اب کیا پردہ کرے گی، ہم سے اب پردہ کرے گی؟ بھائی آپ سے ہی پردہ کرے گی، اور اس کو ضروری ہے پردہ کرے، کیونکہ تم نامحرم ہو چکے اس کے لیے، اسی لیے تو نکاح کا آپشن ہے نا اب، اسی لیے نکاح کا آپشن، اگر رجوع میں ہوتا تو مسئلہ نہیں تھا، 3 حیض جو گزر رہے ہیں اس کے اندر اگر ملاقات ہوتی، جا کر وہ بات کرتا، اپنے بچوں سے ملتا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، رجوع کے بعد رجوع کا پورا حق چلا گیا، اب تو وہ نامحرم ہو چکی ہے، اب اس سے نکاح کرنا ہے، واللہ اعلم۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے جسے سمجھنا ضروری تھا۔ اور سنت سے جو ہے، آپ کو معلوم ہے سنت کی دلیل کیا ہے، کہ اللہ کے نبی نے ابن عمر کو حکم دیا تھا، الحکمت منہا، کیا حکمت ہے رجوع کی؟ الحکمت من الرجعة اعطاء الزوج الفرصة اذا ندم على ایقاع الطلاق، یعنی شوہر کو ایک فرصت دینا، ایک یعنی وقت دینا، کہ وہ اگر اس نے اپنے جو طلاق اس نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس پر اگر اس کو شرمندگی ہو رہی ہے تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے، اسے افسوس ہو رہا ہو تو وہ دوبارہ رجوع کر سکتا ہے۔ وَأَرَادَ اسْتِئْنَافِ الْعِشْرَةِ الزَّوْجِيَّةِ، اور اگر وہ چاہے تو ازواجی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ لَهُ الرُّجْعَ فِي الْعِدَّةِ، کیا کہتے ہیں زوجیہ، فیجد الباب مفتوحا امامہ، تو یہ دروازہ اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ حکمت کیا ہے اس کی؟ کہ شوہر کو ایک مہلت دینا، کہ اس نے جو طلاق دیا ہے اس پر اگر اسے پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اسے افسوس ہو کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا اور یہ میری بہت بڑی غلطی تھی، تو اسلام نے اس کو آپشن دیا، بھائی تمہارے پاس یہ 3 مہینے، تقریباً 3 مہینے ہی ہوتے ہیں، ثلاثۃ محیض، تو یہ 3 مہینے کا آپشن ہے، تم اس کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہو، اگر تمہیں افسوس ہو رہا ہے تو وہ رجوع کرے گا، اور اپنی زندگی کو یعنی اپنی کیا کہتے ہیں ازدواجی زندگی کو دوبارہ اچھے انداز سے وہ شروع کر سکتا ہے، اس کے سامنے یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وَهَذَا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِبَادِهِ وَلُطْفِهِ بِهِمْ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے لیے رحمت، یعنی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر، اور لطف و کرم ہے اس کا، ٹھیک ہے، لطف و کرم ہے اس کا، کہ اس نے اپنے بندے کے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ آگے ہم رجوع کے تعلق سے کچھ مسائل اور ڈسکس کریں گے۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو آج آپ کے سامنے رکھے گئے، اور میں نے وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ رجوع اگر ختم ہو جائے تو کیا اس کے اوپر حق حاصل ہے۔ ایک مسئلہ بڑا پوچھا جاتا تھا کہ اگر کسی کہ ایک شخص نے شادی کی، یہ مسئلہ غالباً پہلے ذکر ہو چکا تھا، دوبارہ یاد دہانی کے لیے کیونکہ ضروری ہے، کہ ایک مرد نے شادی شدہ ہے لیکن اس نے زنا کیا ہے، تو کیا اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی ہے؟ اب اس نے زنا کیا کسی اور سے، تو کیا اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، یا پھر اس کی بیوی پر واجب ہے یا ضروری ہے یا بہت ضروری ہے، یہ نہیں لے گی تو پھر یہ واجب ہے کہ وہ طلاق لے لے یا خلا لے لے؟ تو دیکھیے، اگر کسی شخص نے زنا کیا ہے تو اسے چاہیے وہ توبہ کرے، اللہ کے آگے معافی طلب کرے، اور اگر وہ توبہ کرتا ہے اور سچی توبہ ہے، اخلاص کے ساتھ اس نے توبہ کی ہے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اور ساتھ میں وہ اپنی ازدواجی زندگی کو دوبارہ بحال کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک مسئلہ اور ہے، غالباً یہ مسئلہ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ والدین کے حکم پر طلاق، ٹھیک ہے، والدین کے حکم پر طلاق،
تو ہمیں معلوم ہے کہ والدین جو ہے دو ہی صورت میں طلاق دینے کا حکم دیں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو والد کوئی شرعی سبب کے بنا بیان کرے گا، کوئی شرعی سبب بیان کرے گا کہ تمہاری بیوی اخلاقی حوالے سے درست نہیں ہے، غیر مردوں سے میل جول رکھتی ہے، غلط قسم کی سوسائٹی میں اٹھتی بیٹھتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں بیٹے پر لازم ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی والد کہے کہ تمہاری بیوی صحیح نہیں ہے، وہ اٹھتی بیٹھتی غلط غلط جگہوں پر ہے، تو طلاق دے دے۔ دوسرا ہے بغیر کسی شرعی، محض اپنی بیٹے کی بیوی سے بے پناہ محبت کو دیکھ کر طلاق کا حکم دے، ٹھیک ہے؟ ایک شرعی سبب، دوسرا غیر شرعی سبب، یعنی کچھ نہیں ہے، بس اس وجہ سے وہ طلاق دینے کا حکم دے رہا ہے کہ اس کی بیوی سے وہ اس کا لڑکا یعنی اس کا بیٹا بے پناہ محبت کرتا ہے، چاہتا ہے اس کو، اور یہی چیز ان کو پسند نہیں آ رہی ہے کہ یہ بیوی سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، ہم سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ، تو ایسی صورت میں طلاق دینا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی صحیح ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ اور احمد رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے، امام احمد کے تعلق سے، کہ ایک آدمی نے ان سے آ کر کہا کہ میرے والد نے مجھے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا، تو امام احمد نے کہا تم اسے طلاق مت دو۔ اس آدمی نے کہا کیا نبی نے ابن عمر کو حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، جبکہ عمر نے انہیں اس کا حکم دیا تھا؟ تو امام احمد رحمہ اللہ نے بہت پیارا جواب دیا، ٹھیک ہے؟ یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، تو انہیں پسند نہیں آیا، تو اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہ اللہ کے نبی والد میرے سے کہہ رہے، تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی والد کی بات مانو، ٹھیک ہے؟ اپنے والد کی بات مانو۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایسے ہی ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے والد کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو انہوں نے کہا مت دو۔ معلوم کیا، سارے مسائل علم تھا ان کا غالباً، تو انہوں نے کہا مت دو۔ تو اس نے پھر دوبارہ سوال پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو ابن عمر کو حکم دیا اپنے والد کی بات مانو، تمہارے والد طلاق کا حکم دے رہے ہیں۔ تو بہت پیارا جواب کیا کہا، حل ابو کا مثل عمر، کیا تمہارا باپ عمر کی طرح ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی طرح ہے، ویسا جو ہے کیا کہتے ہیں فہم و فراست والا ہے، ویسا صحابی ہے تمہارا باپ؟ تو لہٰذا اس تعلق سے بات یاد رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ایک مسئلہ اور ہے کہ سعودی مجلس افتاء کمیٹی نے بہت پیارا جواب دیا ہے کہ اگر آپ کی بیوی کے احوال درست ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی والدہ کی نافرمانی بھی نہیں کرتی، لیکن آپ کی والدہ محض کسی وجوہات کی بنا پر، ذاتی ناپسندیدگی کی بنا پر آپ کو اسے طلاق دینے پر مجبور کرتی ہے، تو آپ اس معاملے میں اپنی والدہ کی اطاعت ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی عورت اس کی والدہ کی بات نہ سنتی ہو، اس کے والدہ سے جو ہے بدتمیزی سے پیش آتی ہو، گھر میں بدتمیزی سے پیش آتی ہو، اس کے والد سے یعنی اپنے ساس سے بدتمیزی سے پیش آتی ہو، تو شوہر کو حق حاصل ہے کہ اگر اس کی والدہ یا اس کے والد کہے کہ یہ تمہاری بیوی جو ہے بڑی بدتمیز ہے، اسے تم طلاق دے دو، تو طلاق دیا جا سکتا ہے اور طلاق قبول کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ امید ہے مسئلہ سمجھ میں آیا ہے آپ سب کو۔ یہی سارے مسائل ہیں، کچھ چیزیں جو میں نے سوچا کہ آپ کو طلاق کے تعلق سے اور بتا دیا جائے، کیونکہ والدین کے کہنے پر طلاق دینا اسلام میں جائز ہے، لیکن میں نے وجوہات ذکر کیے ہیں کہ ایک شرعی سبب ہے، دوسرا غیر شرعی سبب۔ شرعی سبب یہی ہے، غیر شرعی سبب جو چیز بیان کی گئی وہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے ہم تمام کو اللہ صحیح باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔